ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اور اب آگے جو ہے بتا دیا کہ اب ذہن تبدیل کرو، آپ ذہنوں کو تبدیل کرو. ظاہر ہے کہ مرحل کو بلند کرنا آسان کام تو نہیں ہے، اب ذہن کی تبدیلی ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ ملی مقصد کے لیے اپنے نسلین کے خاطر مرنا اب تک تو موت سمجھا جاتا رہا، اب تک تو موت سمجھا جاتا رہا. لیکن اب تصور تبدیل کرو، یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. اب یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. ملی نسلین کے لیے جو موت ہوگی وہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، اصلی زندگی ہے. اچھا زندگی نہیں بلکہ اصلی زندگی. قوم اسی وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک کہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی جو ہے اپنے قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ناموس کے لیے، اپنے دین کے لیے مرنا ہے. اب یہ چیز جو ہے جب تک کہ کسی قوم کے اندر پیدا نہ ہو تو وہ قوم نہیں ہے. سمجھ گیا؟ وہ عربوں کی طریقہ سے جیسے بھیڑ بکری بن گئے کہ نہیں، یہی ہے. یہی عرب تھے کہ طوفان تھے جب ان کی بدیانہ زندگی تھی، جب ان کے پاس اتنا روپیہ تو کیا سمجھ گیا، کھانے کو کھجوروں کے سوا کہیں اور جو کی روٹی کے سوا نہیں ملتی. اور اب یہ عالم ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے وہ اس طریقے سے بھاگتے ہیں جس طریقے سے اسرائیل کو کبھی انہوں نے بھگایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلت کے ساتھ. فرمایا کہ ان لوگوں کو کہ جو خدا کے راہ میں قتل ہوں مردہ نہ کہو. یہ تصور کی تبدیلی ہے، یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے. موت تو بہرحال موت ہی سمجھی جاتی نا، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. خدا کے راہ میں جو موت ہے وہ موت نہیں ہے، زندگی ہے. اچھا اب کیا آپ یہ شاعری ہے، یہ ہماری استعارہ ہے یا حقیقت ہے؟ اگر آپ شاعری سمجھتے ہیں تو شاعروں کے متعلق یاد رکھیے کہ وہ بات کہتے ہیں وہی ہے کہ جو کرتے نہیں. شاعر سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہوتا، اور اپنی شاعری میں معلوم ہوتا ہے کہ رستم و اسفندیار سب کو پچھاڑ لے گا. شاعر تو یہی ہوتا ہے نا، اس کا کردار یہی بیان ہوا ہے. لیکن یہ شاعری نہیں ہے بلکہ آپ کو حقیقت بنانا پڑے گا. آپ کے اندر جس طریقے سے آپ اپنے نوجوانوں کے اندر اس چیز کو پیوست کر سکیں وہ کرنا پڑے گا. تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، کارناموں کے ذریعے سے، کاموں کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی ہو، جب تک کہ آپ اپنے نوجوانوں میں یہ چیز اچھی طریقے سے روح پیوست نہ کر دیں کہ خدا کے راہ میں مرنا نہیں ہے بلکہ جینا ہے، اور جینا بھی سب سے بہتر. تب تک آپ دنیا میں استقامت جو ہے، صبر، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اور استقامتی کے اوپر ساری بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد نہیں قائم ہوئی تو آپ کی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ قومی حیثیت سے کوئی وجود نہیں رکھتے. اپنے قومی وجود کی اس نوعیت کو اچھی طریقے سمجھ لیں. خاص ہے تعمیر میں قوم رسول ہاشمی، سمجھ گئے آپ، اس کی تعمیر خاص مسالے سے ہوئی ہے. یہ چیز جاننی ضروری ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات بھی شاعری نہیں، یہ بات بھی شاعری نہیں بلکہ واقع ہے کہ زندہ اصل میں تو وہی ہے. اس لیے کہ بقیہ سب کی زندگی انہی کے اوپر منحصر ہے. یعنی وہ نہ مرتے تو آپ سب مر چکے ہوتے. یہ ہے نا یہ بات کہ اگر انہوں نے یہ بازی نہ کھیلی ہوتی، انہوں نے تو قربانی دے کر کے تو آپ کو بچایا ہے. سمجھ گیا؟ ایک روحانی حقیقت ہے، ایک ایمانی حقیقت ہے. سمجھ گیا آپ؟ یہ مادی حقیقت نہیں. یہ مطلب ہے لا تشعرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عقلی اور روحانی اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فکری تربیت کا نتیجہ یہ ہوتی ہے. لیکن یہ چیز آپ کے اندر راسخ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کے لال مجکر لوگ جو قوم کو بیدار کرنے کے لیے اور تربیت کرنے کے لیے روز پروگرام بناتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اور چیزوں کی کسی چیز کی خبر ہو لیکن قرآن کی کوئی خبر نہیں. سمجھا؟ ورنہ حقیقی چیز جس کو پیدا کرنا ہے وہ یہ چیز پیدا کرنی چاہیے. پیدا کرنے کی اور جس طرح سے بھی ممکن ہو پیدا کرنی چاہیے.
قبل اس کے کہ ہم پورے کے پوری قوم کے قوم فنا ہو جائیں، اس سے پہلے پیدا کرنی چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سمجھا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن میں نظم نہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو سب قرآن کا نظم ہے، قرآن میں نظم کا قائل نہ ہو وہ درس میں نہ آئے، میری درخواست سے. اب اس کے بعد تدریجی طور پر مضمون آگے بڑھتا ہے کہ بے شک کچھ آزمائشیں پیش آئیں گی، کچھ نقصان ہوں گے، کچھ چرکے لگیں گے، لیکن وہ خاص حد تک ہوں گے. اس لیے کہ خداوند تعالیٰ کے یہاں آزمائش ہے، قانون ہے. آزمائش کے بغیر کسی کو ستارے امتیاز وغیرہ نہیں کیا جاتا. تو کیا اللہ میاں جو جس کو بھی اپنا تباہ دیتے ہیں تو اچھی طریقہ سے نیچے اوپر دیکھ کر کے دیکھ لیتے کہ یہ مردی ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ جس دنخے کو جا اٹھا کر کے دیکھ لیا، سمجھ گیا، اور وہ گیدڑ کو بھی دیکھ کے بھاگے، یہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ ہم تمہیں کسی قدر بشین نبلونکم، تمہیں آزمائیں گے کسی قدر. اس میں معلوم ہے کہ آزمانے کی بھی ایک خاص مقدار ہے جو صرف یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ شخص کے اندر جو ہے صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ اپنے استقامت کو محفوظ رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے نہیں، بس یہ دیکھنے کی. معلوم ہے کہ کبھی بھی بندوں کے حوصلے اور بندوں کی طاقت سے زیادہ امتحان نہیں ہوتا بے شک. لیکن یہ کہا کہ لنبلونکم، البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش جو ہے یہ لازم ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزمائش لازم ہے. آزمائش کے بغیر کھڑے کھوٹے میں کیسے امتیاز ہوگا؟ اس سے تو گزرے بغیر آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ ایک خاص حد تک ہوگی. کسی قدر خوف، کسی قدر قحط، کسی قدر مال اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے. خوف تو خطرہ ہے جو دشمن سے ہوتا ہے، اس کے لیے. باقی رہ گیا کہ جو اس میں معاشی مشکلات جو پیدا ہو سکتی ہیں. معاشی بائی کاٹ کا اس زمانے تک بھی رواج تھا، اس زمانے میں بھی تھا. مسلمانوں نے بھی کیا اپنے دشمنوں کا معاشی بائی کاٹ، اور قریش نے بھی کیا اور اہل کتاب نے بھی کیا ہے. تو جو میں وہ بھی داخل ہے سر. یعنی کسی قدر بھوک سے بھی آزمائش ہوگی. جب یہ سارا عرب دشمن بن کر کے کھڑا ہوگا تو آخر یہ سب چیزیں تو ہوں گی. تو ہم اس سے بھی آزمائیں گے، اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے. لیکن مطلب کیا ہے؟ آزمائیں گے وہ بشر صابرین، لیکن جو ثابت قدم رہیں گے ہم ان کو کامیاب کریں گے اور ان کی کامیابی کی بشارت پہلے سے دے دو. یہ ہے نا مضمون اس میں اندر. یعنی یہ حرم کر دیا کہ کامیاب ہوں گے وہ جو ثابت قدم رہیں گے اتباع میں. اور صرف اتنی پر قناعت نہیں کی بلکہ فرمایا کہ ان کو بشارت دے دو کامیابی کی. یہ آزمائشیں لازمن ہوتی ہیں. یہ بات اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ امریکہ فلاں چیز بند کر دے گا. رزاق امریکہ نہیں ہے، خدا ہے. اور امریکہ اصلہ نہیں دے گا، F-16 نہیں دے گا، وہ لے جا کر کے اپنا سر پھوڑے اسے، اپنے آپ کو تباہ کرے گا. خدا کے پاس بہت کچھ ہے، سمجھ گا. اگر ہم اپنے کردار کو محفوظ رکھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے حاصل کرنے کے وہ راستے پیدا کر لیں گے کہ جن کا دشمنوں کو ہمارے آج گمان بھی نہیں ہو. اور قومیں پیدا بھی کر لیتی ہیں. تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ مٹی ہوئی قوموں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور دوسروں کے لیے خطرہ بنا لیا. تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اصلی چیز یہ ہے کہ اصل نسب لین، اور اس اصل نسب لین کے لیے قربانی کا بلبلہ اور جذبہ، اور یہ حقیقی تصور کہ نسب لین کے لیے مرنا ہی زندگی ہے اور اس سے اپنی جان کو بچانا موت. یہ چیز ایک بار واضح ہونی چاہیے. صابرین کی تعریف فرمائی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صابرین یعنی وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ نہایت ہی اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہم اسی طرف جانے والے. ہمارا انا للہ وانا الیہ راجعون کا کلمہ جو ہے بہت ہی گھسیٹ دیا گیا ہے کیچڑ میں.
حالانکہ اس سے تو قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور عظیمت، استقامت، شہامت، شجاعت، فتوت کا اصلی کلمہ یہی ہے نا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے یہ کہا کہ یہ نعرہ لگا کر ڈٹ جاتے ہیں. یہ مطلب ہوا نا. یہ ظاہر ہے کہ جب ہم دنیا میں اللہ کے لیے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اس کے سپاہی، تو سپاہی کے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ جب وقت آئے تو پیٹ دکھائے، یہ جائز نہیں. پھر یہ ہے کہ آگے ہم جائیں گے کہاں؟ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف جائیں گے اور کسی کی طرف تو نہیں جاتے. تو جو دنیا میں خدا کا اور جانا بھی خدا کی طرف ہے تو اس کو ڈر کائے کا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ہے چونکہ یہ موت کے موقع پر پڑھا جاتا ہے صرف، یا کوئی حادثہ پیش ہوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وجہ سے اس لفظ کا مفہوم بہت غریبانہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ بہت فاتحانہ کلمہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے، دنیا میں جینا ہمارا اللہ کے لیے اور مرنا ہمارا اللہ کے لیے. یہ بھی وہ تصور کی تبدیلی ہے، یعنی زندگی کا تصور تبدیل کرو تاکہ صحیح مرحل پیدا ہو، اس لیے کہ اسی کو خدا کی میت حاصل ہے. سمجھ گیا؟ اور وہی قوم زندہ رہتی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. بسم اللہ تعالی. تہجد کی نماز سب سے زیادہ مؤثر ہے جبکہ یہ نماز فرض نمازوں میں شامل نہیں، اور نمازیں مسلمانوں کی تربیت کا کام بھی کرتی ہیں، تو زیادہ مؤثر فرض نمازیں ہونی چاہیے. کچھ مزید تشریح فرما کر مشکور فرمائیں. مزید تشریح کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات میں سارے قرآن میں، یعنی الف سے لے کر کے یہ تک اس سورہ میں بھی اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز یوں تو سب مؤثر ہے. قرآن میں تو صلاتی کا لفظ ہے نا، تہجد کا تو یہاں ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اقوام وقیلہ جو ہے وہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ نفس پر شاق بہت ہے، صبح کا اٹھنا آسان بازی نہیں ہے. خدا کے ساتھ جس کو سچا بے لوث تعلق ہوگا وہی یہ حوصلہ کر سکتا ہے. اور اٹھ کر کے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو واقع ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے دل پر نازل ہو رہا ہے. آج دل ریزت بر دل ریزت، ہر چیز دل میں اترتی جاتی ہے. اور قرآن مجید کا دل میں اترنا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. سارا خزانہ تو طاقت کا اسی میں ہے. وہ بالکل ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے. ساری بزدلی کی کائی جتنی چبی ہوئی ہوتی ہے نا سب کو اکھاڑ پھینکتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی دل پر کوئی غبار تھا ہی نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لشکر ہو پورا تو میں اس سے بھی لڑ جاؤں حق کے لیے. تو آدمی کے لیے یہ نماز تہجد کی جو ہے جتنی مؤثر ہے یہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اور اللہ میاں اپنے دین کی حکمتوں کو ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے. نمازیں تو سب مؤثر ہیں، صرف یہ بات ہے کہ تہجد زیادہ مؤثر ہے. تو تہجد اگر زیادہ مؤثر ہے تو خاص حالات میں تو ضرور اس کا اہتمام کیجیے. اگر روز نہیں کر سکتے، اگر روز کر سکیں تو کیا کہنے. لیکن جس طریقہ سے جنگ کا خطرہ ہو تو پھر سب جنگ کی مشق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اسی طریقہ سے جب یہ خطرہ ہو تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہو. تو ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے. لیکن تہجد کی نماز کے متعلق قرآن مجید میں سب یہ آیا ہے کہ شب کا اٹھنا یہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ وہ استقامت پیدا کرنے والا اور دل کو بات کو دل میں دل نشین کرنے والا ہے.